ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے ایک بار کسی جنگل سے گزر رہے تھے اور کام کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ عبادت گزار بھی تھے مگر ظاہر روزی بھی کمانی تھی۔ مگر اچانک انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک لومڑی ہے، بڑی فربا ہے، تر و تازہ ہے، اور اس کے ہاتھ پیر بھی نہیں ہے اور وہ اندھی بھی ہے۔ اب حیران ہو گئے کہ اس کے پاس تو نہ ہاتھ پیر ہیں، نہ آنکھیں ہیں، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ چل پھر سکتی ہے، تو یہ کھاتی کیسے؟ اس کے کھانے کا انتظام کیسے ہوتا ہوگا؟ اسی شش و پنج میں تھے، آپ بیٹھ گئے۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ زمین شک ہوئی اور دو پیالے نکلے، ایک شہد کا اور ایک دودھ کا۔ مگر آپ پھر سوچنے لگے کہ یہ پیالے تک پہنچے گی کیسے؟ اب کیا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ قریب پہاڑ سے ایک سفید چہرے والے نورانی بزرگ وہ اوپر سے تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے لومڑی کو یہ دونوں پیالے پلائے۔ پھر پیالے زمین کے اندر چلے گئے اور وہ بزرگ واپس جانے لگے۔ تو یہ جو عبادت گزار شخص تھے، بزرگ تھے، یہ دوڑے اور جا کر ان کا دامن تھام لیا کہ حضور آپ تعارف تو کروائیں، آپ کون ہیں اور آپ کیوں یہ آئے تھے اس لومڑی کو یہ کھانا کھلانے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور میری ایک ڈیوٹی ہے کہ میں صبح و شام یہاں پر آؤں اور اس لومڑی کو اپنے ہاتھوں سے جو غذا ہے وہ کھلاؤں۔ ان بزرگ کی تو جس کو کہنا کہ طبیعت ہی چینج ہو گئی کہ جو رب اس لومڑی کو اس حالت میں بھی روزانہ رزق دے سکتا ہے تو وہ تو مجھے بھی رزق دے گا، مجھے کیا ضرورت ہے کام کاج کے لیے تکلیف اٹھانے کی؟ آپ جنگل میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت مصروف ہو گئے۔ کئی دن عبادت کی، 7 دن ہو گئے مگر کچھ کھانے کو نہ ملا، بھوک سے برا حال ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، میرے مالک مجھے بھی تو کوئی لقمہ غذا عطا فرما، اب بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، یا میری روح قبض کر لے۔ اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا، یہ پیغام ملا کہ اے میرے بندے اپنے ہاتھ سے کماؤ، کسب حلال کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، خود بھی کماؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ جب اللہ کریم کی طرف سے یہ حکم ملا تو پھر ان بزرگ نے کیا کیا؟ پہاڑ سے اتر گئے اور پھر اب طلب معاش میں اپنے کام میں لگ گئے، کمانے لگے، آدھا خود کھاتے، آدھا محتاجوں میں تقسیم کرتے۔ اس واقعے سے سیکھنے کو یہ ملا کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ بندہ گھر میں بیٹھ جائے کہ بس اللہ روزی دے گا، یقیناً رب روزی دینے والا ہے، مگر اسی نے اس دنیا میں اسباب بنائے ہیں اور ہمیں اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے، ہاں کوشش کر کے جو اسباب اختیار کیے اسی کو سب کچھ نہ سمجھیں کہ چونکہ میری دکان ہے اس لیے مجھے رزق ملتا ہے۔ نہیں، رزق جو ہے وہ رب عز و جل عطا فرمانے والا ہے، رازق وہی ہے، بھروسہ اس پر ہو، اسباب پر نہیں۔ لیکن توکل کو اس طرح نہ سمجھے کوئی کہ جناب اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ حضور میرے ساتھ اونٹ بھی ہے، کیا میں اس کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا ایسے ہی چھوڑ کر رب پر توکل کروں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کمال کا ارشاد فرمایا کہ پہلے اس کو باندھو اور پھر رب پر بھروسہ کرو۔ تو ناظرین، ایکچول تعریف توکل کی یہ ہے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں مگر خالق اسباب پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہ رب سب کو رزق دیتا ہے، وہ ہمیں بھی دے گا۔ اللہ کی قدرت پر یقین رکھیں، اس پر بھروسہ رکھیں اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں۔ حرام کے قریب نہ جائیے،